بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ آج کی کہانی ہے فقیر کا کمبل۔ ایک انوکھی کہانی۔ بہت دن ہوئے ایک جزیرے پر نصیر شاہ کی حکومت تھی۔ نصیر شاہ انصاف پسند اور غریب پرور بادشاہ تھا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، لیکن خدا کی قدرت کہ ایک بیٹی کے سوا سب ایک ایک کر کے بادشاہ کو جدائی کا داغ دے گئی۔ یہ لڑکی بادشاہ ہی کو نہیں بلکہ رایا کو بھی تخت کی بہت عزیز تھی، کیونکہ سب جانتے تھے یہ اکلوتی تخت کی وارث تھی اور اسی کے دم سے شاہی خاندان کا نام زندہ رہ سکتا تھا۔ اسی لیے غریب امیر سبھی اس کی عمر کے لیے دعا کرتے تھے۔ شہزادی جب 15 سال کی عمر کو پہنچی تو اچانک سخت بیمار پڑ گئی اور بادشاہ نے ملک کے مشہور نامور اور تجربہ کار حکیموں کو بلوایا، پنڈتوں اور ویدوں کو طلب کیا، لیکن شہزادی کسی کے علاج سے صحت یاب نہ ہو سکی۔ سب نے یہ کہہ دیا کہ شہزادی کے بچنے کی امید نہیں، اس لیے اب دوا کی بجائے دعا کی جائے۔ بادشاہ اس بات کو سن کر سجدے میں گر پڑا اور رو رو کر خدا سے شہزادی کی زندگی کی بھیک مانگتے اس کی آواز بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے سے وحشت ٹپکنے لگی۔ اس نے وزیروں کو حکم دیا، میرے محل کی دیواروں کو گرا دو، خزانے کو لٹا دو اور تخت و تاج کو سمندر میں غرق کر دو۔ قدرت میرے محل کو ویران کرنا چاہتی ہے، اسے ویران کر دو۔ وزیر اور امیر سب دم بخود تھے کہ وہ کیا کریں کہ ایک پاگل نجومی محل کے دروازے پر پہنچا اور کہنے لگا، کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے شہر کے دروازے میں داخل ہو، اسے پکڑ کر محل میں لے آؤ، شہزادی اس کے علاج سے تندرست ہو جائے گی۔ درباروں نے یہ بات بادشاہ تک پہنچا دی اور اس نے وزیر کو حکم دیا کہ آدھی رات سے شہر کے دروازے پر پہرا بٹھا دیا جائے اور پہلے شخص کو عزت و احترام کے ساتھ لایا جائے۔ یہ نجومی ملک کا مشہور نجومی تھا، اس کی پیشن گوئی کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہوئی تھی، لیکن جب سے اس کی بیوی اور بچے مرے وہ پاگل ہو گیا تھا اور 24 گھنٹے سڑکوں پر پھرتا رہتا تھا۔ بچے اسے چھیڑتے، وہ پتھر مارتا، نہ اسے کھانے کی فکر، نہ پینے کا غم اور نہ کپڑوں کا ہوش۔ اسی لیے سب حیران تھے کہ ایسے پاگل کو شہزادی کی بیماری کا کیا علم، اسے یہ علم کیسے ہوا کہ شہزادی بیمار ہے جو اس نے یہ پیشن گوئی کی۔ شہر کے دروازے پر پہرا تو نصف رات سے ہی بٹھا دیا گیا تھا، لیکن بادشاہ فجر کی نماز پڑھ کر خود بھی وہاں پہنچ گیا اور سب سے پہلے آنے والے شخص کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ وہ اپنی پیاری بیٹی کی صحت کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا، ورنہ وہ کب اس طرح پہرے داروں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ سورج مشرق سے طلوع ہوا اور ایک فقیر مغرب سے آتا ہوا دکھائی دیا، ننگے پاؤں، ننگے سر، جسم پر ایک کمبل لپٹا ہوا، سرخ کمبل، گہرا سرخ، جیسے کہ سرخ خونی رنگ کو نصیر شاہ کو سرخ رنگ سے بے حد نفرت تھی۔ وہ کہتا تھا کہ سرخ رنگ انسان کو ظالم اور بے رحم بنا دیتا ہے۔ سرخ رنگ آنکھوں میں سما جائے تو آدمی کا خون کرنے سے بھی نہیں جھجکتا۔ اسی لیے اس جزیرے میں سرخ رنگ کی کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ لوگ سرخ رنگ کی پھل اور سبزی کو بھی ترستے تھے، لیکن مجبور تھے، چونکہ سرخ رنگ کی کوئی چیز رکھنے والے کو موت کی سزا دینے کا حکم تھا۔ اس لیے وزیر فقیر کا سرخ کمبل دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کبھی بادشاہ کی نگاہوں کو دیکھتے، کبھی فقیر کے کمبل کو۔ فقیر دروازے میں داخل ہوا تو بادشاہ نے اس سے کہا، مجھے اس ملک کا بادشاہ کہتے ہیں، لیکن اس وقت میں ایک بھکاری ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ چل کر شہزادی کا علاج کرو تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ فقیر ہنس کر بولا، میں ایک معمولی سا آدمی ہوں، مجھے حکمت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، پھر میں شہزادی صاحبہ کا علاج کس طرح کر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا، اگر تم اس کا علاج نہیں کر سکتے
تو چل کر اپنے ہاتھ سے پانی ہی پلا دو۔ اگر قدرت نے تمہارے ہاتھ میں شفا لکھی ہے تو وہ ضرور ٹھیک ہو جائے گی۔ فقیر نے کہا، مجھے کیا انکار ہو سکتا ہے، چلیے میں چلتا ہوں۔ پھر بادشاہ بولا، میں تمہاری اس مہربانی کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم میری ایک بات قبول کر لو تو مجھ پر بڑی عنایت ہوگی۔ فقیر نے کہا، ہم بابا ہیں، عنایت کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، میرے ملک میں سرخ رنگ کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کمبل کو اتار کر پھینکو تو میں تمہیں اس سے بہتر اور قیمتی کمبل دینے کے لیے تیار ہوں۔ فقیر بولا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کمبل مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میں تمہارے ملک کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس کمبل کو نہیں اتار سکتا۔ بادشاہ خاموش ہو گیا اور اسے اپنے ہمراہ سواری میں بٹھا کر محل میں لے گیا۔ شہزادی کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں غفلت سے بند تھیں اور جسم کمزوری کے سبب سرد پڑا ہوا تھا۔ فقیر نے ایک گلاس میں پانی بھر کر خدا سے دعا مانگی اور چمچے سے 2-4 قطرے شہزادی کے حلق میں ٹپکائے۔ خدا کی قدرت کہ شہزادی نے تھوڑی ہی دیر کے بعد آنکھیں کھول دیں۔ فقیر اللہ کو یاد کرتا رہا اور کہتا رہا، اے میرے مولا، میرے یہاں آنے کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو شہزادی کو صحت عطا فرما اور اس کی عمر دراز کر دے۔ فقیر شام تک شہزادی کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد 2-2 4-4 قطرے پانی کے دیتا رہا۔ مغرب کے وقت شہزادی کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑنے لگی تو بادشاہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی کیسی طبیعت ہے؟ شہزادی مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہوں ابا۔ حضور، شہزادی کی زبان سے یہ بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسی وقت بارگاہ الہی میں سجدہ ادا کیا۔ پھر اس نے فقیروں، مفلسوں اور محتاجوں میں روٹی، کپڑا اور اشرفیاں تقسیم کی۔ شہزادی 3-4 روز میں بستر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور وہ پہلے کی طرح حشاش بشاش رہنے لگی۔ بادشاہ نے فقیر کے لیے محل کے قریب ہی ایک چھوٹا سا مکان بنوا دیا اور وہ اس مکان میں رہنے لگا۔ ایک روز وزیر نے کہا، عالم پناہ، لوگوں کو شکایت ہے کہ فقیر قانون کے خلاف سرخ کمبل جسم سے لپیٹے پھرتا ہے لیکن اسے موت کی سزا نہیں دی جاتی۔ بادشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، شکایت بے وجہ نہیں ہے لیکن اس نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اگر ہم اسے موت کی سزا دیں گے تو دنیا کیا کہے گی؟ ایک وزیر بولا، عالم پناہ، اس ناچیز کا خیال ہے کہ فقیر کا کمبل غائب کروا دینا چاہیے۔ جب وہ شکایت کرے تو اسے بدلے میں کسی اور رنگ کا ایک قیمتی کمبل دے دیا جائے۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آئی اور اس نے یہ کام اسی وزیر کے سپرد کر دیا۔ اتفاق سے وزیر کی بیوی ایسے کاموں میں بے حد ہوشیار تھی۔ اس نے بیوی کو انعام کا لالچ دے کر رضامند کر لیا اور اسی رات کو چوری چھپے اس کی بیوی فقیر کے مکان میں گئی اور کمبل اٹھا کر لے آئی۔ سرخ اونی اور قیمتی کمبل دیکھ کر وزیر کی بیوی بہت خوش ہوئی اور رات کو اس کمبل کو اوڑھ کر سو گئی۔ صبح وزیر کے اٹھنے سے پہلے اٹھی اور کمبل لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ وزیر جب سو کر اٹھا تو اس نے پوچھا، فقیر نے تمہیں دیکھا تو نہیں؟ بیوی بولی، نہیں، میں تو تھپ گئی تھی، تھپتے تھپتے آئی تھی۔ وزیر نے حیرانی سے بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، تمہاری زبان کو کیا ہوا؟ تتلا کر کیوں بول رہی ہو؟ بیوی بولی، میں تا جانوں کیا ہو گیا ہے۔ وزیر سمجھا کہ بیوی مذاق میں توتلا بول رہی ہے، اس لیے اس نے زیادہ کچھ نہ کہا اور کمبل کھول کر اچھی طرح دیکھا، پھر اپنے اوپر لے کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ بیوی بولی، بہتر ہے یہ کمبل تم رکھ لو، کسی اور تو نہ دینا۔ وزیر نے جھنجھلا کر کہا، چپ رہتی ہے یا بکی ہی جاتی ہے۔ بیوی بولی، تم تو ہتلا تت بول رہے ہو۔ وزیر نے کہا، میں ہکلا ہوں کیا؟ بیوی ہنس کر بولی، اور نہیں تو کون ہو۔ وزیر نے کمبل کو اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور سوچنے لگا کہ یہ چوری کا کمبل ہے، شاید اس لیے زبان توتلی ہو گئی ہے اور میں ہکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے وزیر آئے
لیکن اس نے شرم کی وجہ سے بات نہیں کی۔ کمبل چھپا کر وہ بڑے وزیر کے پاس لے گئے۔ کمبل دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوا اور سب نے باری باری سے اوڑھ کر دیکھا اور اسے طے کر کے ایک صاف کپڑے میں لپیٹا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ بڑے وزیر نے عرض کیا، اس میں تھمبل ہے، تھمبل، تھود تھمبل۔ بادشاہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا کہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ وزیر نے کہا تھا، صاف تو تہ دیا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے کہا، تم کہو یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، عالم پناہ، یہ کہتا ہے اس میں کمبل ہے۔ تیسرے وزیر نے اس کی کوہنی مارتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، آپ لوگوں نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ ایک تتلا کر بول رہا ہے، دوسرا ہکلاتا ہے۔ کیا تم لوگوں کو بولنے کے آداب کا خیال نہیں ہے؟ بڑے وزیر نے جھک کر کہا، مجلس کے آداب کا خیال تو ہے، لیکن ہم تیاتریں، آپ سمجھتے ہی نہیں، آپ تھمتے ہی نہیں۔ بادشاہ غصے سے کانپ اٹھا اور اس نے چلا کر کہا، نکل جاؤ یہاں سے۔ ماہ بدولت کو ایسے وزیروں کی ضرورت نہیں۔ وزیر حیران و پریشان کہ سرخ کمبل اوڑھنے سے وہ توتلے اور ہکلے کیوں ہو گئے، لیکن ان کے پاس اس کا علاج نہ تھا۔ وہ محل سے نکل کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے اور بادشاہ نے خادموں کو حکم دیا کہ اس کمبل کو کھول کر کل صبح طے کر کے کسی صندوق میں رکھ دو۔ خادم فقیر کے کمبل کو چھت پر لے گیا اور پھیلا کر نیچے چلے آئے۔ شہزادی ہر روز صبح سویرے محل کی چھت پر جاتی اور چاروں طرف پھیلے ہوئے سبزے کو دیکھتی، دور بہتے ہوئے دریا کا نظارہ کرتی اور سورج نکلنے کے بعد نیچے اتر آتی۔ شہزادی اپنی عادت کے مطابق آج بھی چھت پر گئی، لیکن سرخ کمبل دیکھ کر سبزے کو بھول گئی۔ سرخ کمبل بہت ہی بھلا معلوم ہوتا تھا۔ وہ خوشی خوشی اس پر بیٹھ گئی۔ شہزادی کو بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ خود بخود اوپر اٹھ رہی ہے۔ وہ حیران رہ گئی اور اس کا چہرہ اتر گیا۔ وہ کمبل سے چھلانگ مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اتنی دیر میں کمبل اسے اڑا کر محل سے دور لے گیا۔ کمبل آبادی پر سے گزر رہا تھا۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آتا تھا کہ یہ کیا راز ہے۔ کمبل اڑتے اڑتے آبادی سے دور چلا گیا۔ نیچے پہاڑ تھے، جنگل اور صحرا تھے، ندی نالے تھے، نہریں اور دریا تھے۔ شہزادی انہیں دیکھ دیکھ کر سہم رہی تھی۔ بار بار اسے خیال آتا کہ اگر وہ گر پڑے تو اس کی خیر نہیں۔ گھبراہٹ اور پریشانی کے سبب شہزادی کی یہ حالت تھی کہ وہ خدا سے دعا مانگنے کے لیے منہ کھولتی تھی، لیکن زبان سے الفاظ نہیں نکلتے تھے۔ جسم سرد پڑتا جا رہا تھا اور سر چکرانے لگا تھا۔ کمبل شہزادی کو اڑا کر لیے جا رہا تھا کہ شہزادی تیز ہوا کو برداشت نہ کر سکی اور کمبل پر لیٹ گئی۔ اس کے لیٹتے ہی کمبل نیچے اترنے لگا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ اس کمبل پر بیٹھنے سے وہ ہوا میں اوپر اٹھتا ہے اور اس پر لیٹنے سے وہ نیچے اترتا ہے۔ اس نے ادھر ادھر جھانک کر دیکھا، پہاڑوں کی اونچی اونچی چوٹیاں، دور تک پھیلا ہوا جنگل، خون خوار درندے نظر آئے تو وہ گھبرا کر بیٹھ گئی اور کمبل نیچے جاتے جاتے اوپر اٹھ گیا۔ شہزادی دور دور تک نگاہ دوڑا رہی تھی کہ اگر آبادی نظر آئے تو وہ نیچے اتر جائے اور اس مصیبت سے نجات حاصل کرے۔ ادھر سورج غروب ہو رہا تھا کہ شہزادی کو ایک پر رونق شہر دکھائی دیا۔ اس کی جان میں جان آئی اور کمبل جیسے ہی آبادی کے قریب پہنچا وہ لیٹ گئی۔ کمبل کی رفتار کم ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ کمبل زمین سے لگا تو شہزادی کروٹیں بدلتی ہوئی کمبل سے فرش پر آئی اور اٹھ کر اسے چٹائی کی طرح لپیٹا، پھر ایک طرف رکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شہزادی تھوڑی دیر کے بعد سیڑھیوں سے نیچے اتر کر ایک کمرے میں پہنچی۔ وہاں ایک خالی الماری کھڑی ہوئی تھی۔ درمیان میں ایک میز تھی اور اس کے برابر فرش پر شیشے کا ایک صندوق رکھا ہوا تھا۔ ہر چیز گرد میں اٹی ہوئی تھی۔ اس نے صندوق میں سے دیکھا، ایک لاش تھی۔ لاش کسی ضعیف آدمی کی تھی۔ گنجا سر، پچکے ہوئے گال اور پتلی پتلی سوکھی کلائیاں اور پنڈلیاں۔ شہزادی نے کبھی کسی کی لاش نہ دیکھی تھی، اس لیے وہ سہم کر رہ گئی
اور اس کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ میز پر ایک کاپی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اس پر سے مٹی کو صاف کیا اور کھول کر دیکھا۔ پہلے صفحے پر لکھا ہوا تھا، اس کتاب کو اٹھانے والے تجھے میرا سلام۔ شہزادی نے ورق پلٹا، لکھا تھا گھبراؤ نہیں۔ تیسرے صفحے پر لکھا ہوا تھا، میرے مہربان، اس شہر میں پلاسٹک کا ایک آدمی لوگوں کے خون کر رہا ہے۔ اس آدمی کی شکل و صورت منگول قبیلہ کے سردار سے ملتی جلتی ہے اور اس کے 4 ہاتھ ہیں۔ اسے میں نے بنایا ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے ایسا ظالم آدمی کیوں بنایا۔ بات یہ ہے کہ میں بوڑھا اور کمزور آدمی اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ اس لیے میں نے اس آدمی کو بنا کر اپنی روح، اپنا دل اور اپنا دماغ اسے دے دیا ہے۔ جس دن لوگ اسے جلا دیں گے میں اسی دن زندہ ہو جاؤں گا اور پھانسی کے تختے سے بچا رہوں گا۔ اس کی تصویر اگلے صفحے پر دیکھ سکتے ہو۔ اس کے جسم پر اینٹ، پتھر، ڈنڈے، پستول، توپ، گرز کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر اس کے قریب آگ سلگائی جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور میں زندہ ہو جاؤں گا۔ کیا تم اسے جلاؤ گے؟ شہزادی بے حد رحم دل تھی۔ اس عبارت کو پڑھ کر رونے لگی اور سوچنے لگی کہ اس مصنوعی آدمی نے اب تک نہ جانے کتنے بے قصور لوگوں کی جان لی ہوگی۔ پھر اس نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ وہ اس آدمی کو ضرور جلائے گی، خواہ مجھے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ شہزادی اس مکان سے نکل کر شہر میں گئی اور گلی کوچوں اور بڑے بڑے بازاروں سے گزر کر اسے معلوم ہوا کہ غریب لوگ مصنوعی آدمی کے خوف سے اپنے اپنے گھروں میں بند پڑے رہتے ہیں۔ مزدور مزدوری نہیں کرتے، دکاندار دکانیں نہیں کھولتے، ملازم ملازمت پر نہیں جاتے، بچے اسکول نہیں جاتے۔ شہزادی کو پاس ہی سے ایک آواز سنائی دی۔ اس کے قدم رک گئے اور اس نے جھونپڑی میں جا کر پوچھا، کیا ہوا؟ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ جھونپڑی میں رہنے والی عورت نے کہا، بچے بھوک سے مرے جا رہے ہیں، مگر گھر میں ایک سوکھا ٹکڑا بھی نہیں۔ شہزادی نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں ان کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ عورت حیرانی سے بولی، کیا تمہیں منگولی کا ڈر نہیں؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے سوائے خدا کے کسی کا خوف نہیں۔ وہ ایک جھونپڑی سے نکل کر ایک بڑی عمارت میں داخل ہوئی۔ یہ ایک امیر آدمی کا مکان تھا۔ شہزادی نے امیر کی بیٹی کو جھونپڑی کے والوں کا حال سنا کر کھانا طلب کیا۔ امیر زادی دل کی سخی تھی۔ اس نے کھانا اٹھا کر اس کے حوالے کیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی جھونپڑی میں پہنچی، بچوں کو اور ان کی ماں کو کھانا کھلایا، خود بھی 2-4 لقمے لیے اور برتن لے کر واپس امیر زادی کے پاس آ گئی اور اس نے مصنوعی آدمی کے لیے بات چیت کرنے لگی۔ امیر زادی نے کہا، بہن، اس شہر کے لوگوں نے نہ جانے کون سا گناہ کیا تھا جو بیٹھے بٹھائے یہ مصیبت ان پہ آن پڑی۔ اس کا مقابلہ کیا لیکن وہ بلا کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ شہزادی بولی، کسی کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بلا کہاں سے آئی ہے، کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا، یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آئی ہے، وہ تو جب چاہے باہر نکل آتی ہے۔ شہزادی نے کہا، مجھے ایک ڈنڈے کے سرے پر مٹی کے تیل میں بھیگا ہوا کپڑا باندھ کر دے دو اور ایک دیا سلائی کی ڈبیا، خدا نے چاہا تو میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ امیر زادی نے حیرانی سے کہا، بہن، کیا باتیں کر رہی ہو؟ کل ہی کی بات ہے کہ صاحب گوشت بیچ رہا تھا کہ وہ 4 ہاتھوں والا اس آدمی کے پاس گیا اور کہنے لگا، 2 سال ہوئے تو نے مجھے گوشت میں 3 چٹاک ہڈیاں کیوں دی تھی؟ قصاب نے کہا، میں نے تو 2 سال پہلے تمہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تو 2 سال پہلے تمہیں دیکھا تھا، اگر تم نے نہیں دیکھا تو آج دیکھ لو۔ اور یہ کہہ کر اس نے اس کی گردن پکڑ لی۔ قصاب کے ایک ہاتھ میں چھرا تھا۔ اس نے اس بلا پر کئی وار کیے لیکن اس کے پر کسی وار کا اثر نہ ہوا اور اس نے قصاب کی گردن مڑوڑ کر سڑک پر پھینک دی۔ شہزادی نے کہا، بڑے تعجب کی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امیر زادی بولی، اگر تمہیں یقین ہے کہ تم اسے مار سکتی ہو تو میں تمہارا کہا پورا کیے دیتی ہوں۔ شہزادی نے کہا، آپ مجھے ڈنڈا اور مٹی کے تیل میں بھیگا ہوا کپڑا دے دیجیے،
امیر زادی نے خادمہ کو حکم دے کر فوراً ہی سامان منگوا دیا۔ جب شہر کے امیر کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے خوبصورت شہزادی کو سمجھایا اور کہا، بیٹی، فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ انہوں نے گولیاں برسائی۔ وہ کھڑا ہوا کہکے لگاتا رہا، وہ تمہارے قابو میں کیسے آ سکتا ہے؟ شہزادی بولی، جب تک وہ میرے سامنے نہ آئے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آخر امیر اور اس کی بیٹی نے ہزاروں دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ وہ امیر کے مکان سے نکل کر مختلف سڑکوں اور بازاروں میں گھومنے لگی۔ شہر کے کوتوال کو جب شہزادی کا ارادہ معلوم ہوا تو اس نے بھی اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ شہزادی چھت پر گئی تھی لیکن واپس نہیں آئی اور چھت سے کمبل بھی غائب ہو گیا ہے تو وہ بے حد پریشان ہوا۔ اس نے شہر کے کوتوال کو طلب کیا۔ بادشاہ نے ابھی شہزادی اور کمبل کے غائب ہو جانے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا کہ کوتوال نے عرض کی، عالم پناہ، آج صبح سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ شہر کے ہزاروں آدمیوں نے ایک سرخ کمبل ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا ہے جس پر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ اسی وقت تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور پریشانی کے سبب اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ بادشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہ فقیر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ اس نے شہزادی کو غائب کیا ہے۔ پھر اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ وہ فقیر کو فوراً دربار میں حاضر کرے۔ اسی وقت فقیر کو بلا کر لے آیا۔ بادشاہ نے کہا، تمہارا سرخ کمبل کہاں ہے؟ فقیر بولا، حضور، وہ میرے مکان سے چوری ہو گیا ہے۔ وہ چوری نہیں ہوا بلکہ ہمیں لا کر دیا تھا۔ ہم نے اسے دھوپ میں رکھوا دیا تھا۔ آج شہزادی اوپر گئی تو وہ واپس نہ آئی اور اب معلوم ہوا ہے کہ لوگوں نے صبح ایک سرخ کمبل اڑتا ہوا دیکھا ہے۔ لہٰذا تم بتاؤ کہ یہ کیا راز ہے؟ فقیر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور غصے سے اس کی آنکھیں ابھر آئیں۔ اس نے کہا، وہ کمبل مجھ فقیر کا تھا، میرے سوا کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا تھا، پھر بھی وہ میرے مکان سے کیوں چرایا گیا؟ بادشاہ نے کہا، وہ اس لیے چرایا گیا کہ ہمارے ملک میں سرخ رنگ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فقیر بولا، وہ کمبل میرے پیر نے مجھے بخشا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر کسی شخص نے یہ کمبل چرا لیا یا تیری مرضی کے بغیر لے لیا تو وہ ہمیشہ مصیبتیں اٹھاتا رہے گا، لیکن جو شخص تجھے دھوکہ دے کر اس کمبل کو حاصل کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا۔ عالم پناہ، آج تک سینکڑوں آدمیوں نے مجھے دھوکہ دے کر کمبل لینے کی کوشش کی لیکن خدا کے کرم سے وہ ناکام رہے۔ اب یہ کمبل آپ کو ہی واپس لانا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا، تمہارا بیان درست ہو سکتا ہے لیکن ہمارا حکم ہے کہ شہزادی کو خیریت کے ساتھ واپس بلایا جائے۔ فقیر نے کہا، یہ میری طاقت سے باہر ہے۔ بادشاہ نے جھنجھلا کر کہا، کمبل تمہارا ہے اس لیے تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ فقیر نے کہا، مجھے آپ کے حکم سے کوئی واسطہ نہیں، آپ نے میرا کمبل مجھ سے چھینا ہے، اسے واپس کیجیے ورنہ ہر نقصان اور مصیبت کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ فقیر کسی صورت کمبل اور شہزادی کو واپس بلانے پر رضامند نہیں تو اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ اس فقیر کو لے جاؤ اور کالی کوٹری میں بند کر دو۔ کھانے کو کچی دال اور پینے کو خاری پانی دیا جائے اور جس طرح بھی ہو سکے اس سے شہزادی کو واپس بلوایا جائے۔ کوتوال نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ فقیر کے ہاتھ باندھ کر لے گئے۔ کوتوال کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا۔ وہ فقیر کو روز کوڑوں سے مارتے اور کہتے کہ شہزادی کو واپس بلا، لیکن وہ کہتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ابھی کچھ لمحے باقی تھے۔ سڑک پر ایک شور ہوا اور کوتوال نے کہا، اے لڑکی، وہ بلا آ گئی ہے۔ شہزادی کوتوال کے ساتھ ساتھ دوڑتی ہوئی سڑک پر پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھاگتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے 4 ہاتھوں والا منگولی تھا۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا، ڈاکٹر، میں تجھے ضرور ماروں گا، اور ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ مجھے بچاؤ، اس بلا سے بچاؤ۔ لڑکی نے جلدی سے کپڑے میں آگ لگائی اور ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑ کر آگے بڑھی۔ جب منگولی قریب آیا تو لڑکی نے چلا کر کہا، تم اس ڈاکٹر کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اس نے دوڑتے ہوئے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے بغیر فیس لیے میرے بچے کا علاج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میرا بچہ مر گیا اور یہ ہنستا رہا۔ آج میں اسے مار دوں گا۔ اس نے نہایت تیز سانس سے دوڑتے ہوئے ڈاکٹر کو پکڑ لیا۔ شہزادی کو بھاگنے دوڑنے کی عادت نہیں تھی،
اس لیے وہ ڈاکٹر کو نہ بچا سکی۔ اتنی دیر میں وہ اس کے قریب پہنچی کہ وہ ڈاکٹر کو موت کی نیند سلا چکا تھا۔ آگ دیکھ کر وہ مصنوعی 4 ہاتھوں والا آدمی بھڑک اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے راکھ ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ چاروں طرف تالیاں بجنے لگیں اور شاباش شاباش، مرحبا مرحبا کے نعرے بلند ہونے لگے۔ شہر کے کوتوال نے شہزادی سے کہا، آپ نے اس شہر کے لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ ہمارے ہمراہ بادشاہ کے پاس چلیں۔ لوگوں نے پھر تالیاں بجائیں اور سب مل کر شہزادی کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ کوتوال نے سارا واقعہ بیان کیا، جسے سن کر بادشاہ بھی بہت خوش ہوا اور اس نے ہیرے جواہرات منگوا کر شہزادی کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ یہ تمہارے احسان سے ہماری گردنیں جھک گئی ہیں۔ یہ تحفہ ہم تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کر دے رہے ہیں، اسے قبول کر لو۔ شہزادی نے کہا، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں جزیرے کے بادشاہ نصیر شاہ کی بیٹی ہوں، اتفاق سے یہاں چلی آئی تھی۔ اپنے بھائی اور بہنوں کو مصیبت میں گرفتار دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس بلا کو ٹھکانے لگانے کا سوچا۔ اس نے یہ تحفے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے اسے اپنے ہاں مہمان ٹھہرا لیا اور اس کی کئی روز تک خوب خاطر تواضع کی، اپنے ملک کی سیر کروائی اور عجیب عجیب مقامات دکھائے۔ ایک روز شہزادی کے جی میں آیا کہ چل کر اس لاش کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں جان پڑی ہے یا نہیں۔ اس نے بادشاہ سے بہانہ کیا اور اس مکان میں جا پہنچی جس کی لاش شہزادی نے دیکھی تھی۔ وہ اسے پہچان گئی، جھک کر سلام کیا۔ ضعیف نے کہا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، میں نے کتاب میں لکھی ہوئی ہدایت کے مطابق منگولی کو جلا دیا ہے، اس لیے میں یہ دیکھنے چلی آئی کہ صندوق میں پڑی ہوئی لاش خود کھڑی ہوئی یا نہیں۔ اس نے اٹھ کر شہزادی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے قریب بٹھا کر کہنے لگا، بیٹی میں ایک سائنسدان ہوں اور میرے پاس بے شمار دولت ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میری اولاد میں سے ایک بچہ بھی زندہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم میری بیٹی بن کر یہاں رہنا پسند کرو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سائنسدان خوشی سے اچھل پڑا اور شہزادی نے کہا کہ مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ اس کے بعد سائنسدان نے شہزادی کی خدمت کے لیے فوراً ہی کئی ملازم مقرر کر دیے اور سب کچھ اس کے نام کر دیا۔ شہزادی ہر روز شہر کے مختلف علاقوں میں جاتی، غریب عورتوں سے ان کا حال دریافت کرتی، بچوں سے باتیں کرتی۔ اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں اسے معلوم ہو گیا، شہر میں سینکڑوں ایسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کی غریبی کے سبب اسکول نہیں جاتے۔ بہت سی بیوہ عورتیں ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ کمزوری کے باوجود محنت مزدوری کرتی ہیں۔ 50 باپ ایسے ہیں جو کہ اپنی کم کمائی کی وجہ سے اپنی جوان لڑکیوں کی شادی نہیں کروا سکتے، اور بے شمار لوگ مفلسی کے سبب اپنا علاج نہیں کروا سکتے اور مر رہے ہیں۔ شہزادی جی کھول کر ان لوگوں کو روپیہ دینے لگی اور اس طرح سارے شہر میں اس کی دھوم مچ گئی۔ سائنسدان کو جب یہ باتیں معلوم ہوئیں تو وہ بہت ناراض ہوا اور اسے برا بھلا کہا، لیکن شہزادی نے اس کی باتوں کا اثر نہ لیا اور برابر غریبوں کی مدد کرتی رہی۔ سائنسدان نے کہا، میں اپنی دولت واپس چھین لوں گا۔ شہزادی ہنس کر کہنے لگی، آئی ہوئی چیز میں کبھی واپس نہیں دیا کرتی۔ سائنسدان بہت پریشان ہوا اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بہت دیر تک جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ اٹھ گیا اور صبح ہوتے ہی اس نے پھر سوچنا شروع کر دیا۔ ناشتے کی میز پر بھی وہ سوچتا رہا۔ آخر اس نے شہزادی پر پابندی لگا دی کہ وہ گھر سے باہر قدم نہ نکالے۔ شہزادی کو یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن وہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی۔ ایک روز موقع پا کر اس نے تمام روپیہ قیمتی سامان لے جا کر چھت پر رکھ دیا اور دوسرے دن صبح سویرے اوپر جا کر کمبل کو فرش پر پھیلا دیا، اس پر تمام سامان رکھا، پھر کمبل کا رخ جو آتے ہوئے سامنے تھا دوسری طرف موڑ دیا اور اس پر بیٹھ گئی۔ کمبل آہستہ آہستہ اوپر اٹھا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ سائنسدان نے برآمدے میں سے کمبل کو دیکھا اور شہزادی کو پہچان کر شور مچانے لگا، میری بیٹی تو کہاں جا رہی ہے؟ واپس آ جا۔ اتنی دیر میں وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ غریبوں اور مفلسوں کے مکانوں جھونپڑیوں سے گزرتے ہوئے شہزادی نے روپیہ پیسہ سامان نیچے پھینک دیا۔ لوگوں نے خوشی خوشی لوٹا اور اسے ہزاروں دعائیں دیں۔ کمبل شہزادی کو اڑا کر اس کے ملک میں واپس پہنچا گیا۔
شہزادی خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ محل کی چھت پر پہنچتے ہی وہ کمبل پر لیٹ گئی اور کمبل نیچے اتر گیا۔ شہزادی اسے چھوڑ کر دوڑتی ہوئی محل میں گئی اور بادشاہ اس کی جدائی کے غم میں بیمار پڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اسے سینے سے لگا کر پیشانی کو بوسہ دیا۔ پھر شہزادی نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر قصہ سنایا۔ بادشاہ نے کہا، تعجب کی بات ہے، یہ تو عجیب و غریب کمبل ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس پر جادو کیا ہوا ہے۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، ہم سمجھتے تھے کہ فقیر نے جادو کے زور سے تم کو غائب کر دیا ہے، اسی لیے ہم نے اسے قید کر دیا تھا۔ شہزادی بولی، نہیں نہیں ابا حضور، اسے فوراً رہا کر دیجیے۔ بادشاہ نے کوتوال کو بلوایا اور اس سے کہا کہ اس فقیر کو بلا لاؤ۔ فقیر کو حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا، بابا ہمیں معاف کرنا، ہم نے تمہیں قید میں ڈال دیا تھا، ورنہ تمہارا کوئی قصور نہ تھا، اور اسے کمبل واپس دے کر بہت سارے نام و اکرام بھی دیے اور عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ فقیر محل سے نکل کر بادشاہ کے دیے ہوئے مکان میں نہیں گیا، بلکہ شہر سے باہر جا کر ایک کٹیا بنائی اور اس میں رہنے لگا۔ صبح ہوتے ہی شہر آتا، پیٹ پوجا کا سامان خرید کر واپس چلا جاتا۔ ایک روز کوتوال نے بادشاہ سے پھر شکایت کی کہ راجا اس بات سے بہت ناراض ہے کہ قانون کے خلاف اس ملک میں ایک فقیر سرخ رنگ کا کمبل اوڑھے ہوئے پھرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر اس فقیر کا کمبل پھر چرایا گیا تو پھر ہم لوگ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ کسی ٹھگ کو انعام کا لالچ دے کر مقرر کیا جائے۔ کوتوال بادشاہ کا حکم سن کر رخصت ہوا اور ایک روز شہزادی کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ وہ بادشاہ سے بہانہ کر کے سائنسدان کے ہاں گئی تھی، لیکن بعد میں جا کر نہ اس سے ملاقات کی نہ اسے اپنی واپسی کی اطلاع دی۔ اس نے بادشاہ سے ایک خط لکھوایا، اس میں تمام واقعات کا ذکر کر دیا۔ 15 دن کے بعد خط کا جواب ایک آدمی لے کر آیا اور ساتھ میں قیمتی نایاب ہیرے جواہرات تحفے میں لایا۔ بادشاہ نے اس آدمی کی خوب آؤ بھگت کی۔ پھر خط پڑھا۔ اس نے بادشاہ نے لکھا تھا کہ میں بہت خوش ہوں کہ یہ لڑکی جس نے میری رایا کو ایک مصیبت سے نجات دلائی ہے آپ کی صاحبزادی ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر اس آدمی نے عرض کی کہ جہاں پناہ ہمارا شہزادہ افتخار تخت کا وارث ہے، بہت ہی ذہین اور عقل مند ہے۔ بادشاہ سلامت نے پیغام دیا ہے کہ اگر آپ شہزادی صاحبہ بانو کی شادی ہمارے بادشاہ کے اس رشتے کو قبول کر لیں۔ بادشاہ نے اس آدمی کو بہت سے تحفے دے کر رخصت کیا۔ 2 مہینے کے بعد کوتوال نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، ملک کے بڑے بڑے ٹھگ فقیر کو دھوکہ دینے میں ناکام ہو چکے ہیں، اب ایسا کوئی آدمی نہیں جو اس سے کمبل حاصل کر سکے۔ ایک وزیر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ ملک ہندوستان کے شہر دہلی میں ایسے ٹھگ موجود ہیں جو بڑے بڑے چالاک لوگوں کو بھی آسانی سے بے وقوف بنا دیتے ہیں۔ اگر وہاں سے ایک ٹھگ کو بلوا لیا جائے تو یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آئی اور اس نے فوراً ہی بڑے وزیر سے کہہ کر ہندوستان کے بادشاہ کو خط لکھوایا۔ ہندوستان کے بادشاہ نے جب یہ خط پڑھا تو بہت ہنسا اور کہا، ہم تو اپنی رایا کی خوشحالی کے لیے چوروں، ڈاکوؤں اور ٹھگوں کو سزائیں دے رہے ہیں اور ایک ٹھگ کی فرمائش کر رہا ہے۔ آخر اس نے ایک مشہور ٹھگ کو گرفتار کروا کر روانہ کر دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ فقیر کا کمبل اگر تم نے اسے دھوکہ دے کر حاصل کر لیا تو ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے، اور اگر اس کا کمبل تم چرا کر لائے تو تمہیں نقصان کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ٹھگ کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ اس نے کہا، جہاں پناہ اگر وہ فقیر آج ہی بازار میں مل گیا تو میں اسے بے وقوف بنا کر آج ہی کمبل حاصل کر لوں گا۔ کوتوال ٹھگ کو اپنے ہمراہ بازار لے گیا اور دور سے فقیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ فقیر ہے، تم جاؤ، میں یہاں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ ٹھگ بابا کے پاس پہنچا اور اس نے کہا، بابا میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن لڑکی کے والدین اور خود میرے خاندان کے لوگ اس رشتے کے خلاف تھے، اس لیے میں نے منت مانی تھی کہ اگر میری شادی اس لڑکی سے ہو گئی تو میں ایک فقیر کو پیٹ بھر کر مٹھائی کھلاؤں گا۔ خدا کا شکر ہے کہ کل میری شادی اس لڑکی سے ہو گئی، لہٰذا میں صبح سے فقیر کی تلاش میں پھر رہا ہوں، لیکن کوئی فقیر نظر ہی نہیں آتا، اور جو آتا ہے وہ پیٹ بھرا ہوا ملتا ہے۔ فقیر بولا،
میں تو ایک غریب آدمی ہوں، جب 2 روٹیاں مل جاتی ہیں تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ ٹھگ نے کہا، بابا کمبل تو اتنا قیمتی اوڑھے ہوئے ہو، پھر غریب کیسے ہو سکتے ہو؟ اس نے ہنس کر کہا، کمبل پر نہ جاؤ، میں اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ ٹھگ بولا، بابا اسے سنبھال کر رکھنا، آج کل لوگ بھیس بدل کر ایسی چیزوں کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں۔ فقیر نے کہا، ہم غریبوں کی چیزیں کون چراتا ہے؟ ٹھگ بولا، خیر چھوڑو ان باتوں کو اور میرے ساتھ چلو تاکہ ایک حلوائی کی دکان میں لے جا سکوں۔ پھر اس کے بعد وہ بابا کو ایک حلوائی کے پاس لے گیا اور حلوائی سے بولا، بابا جو مانگے وہ اسے کھلا دو، اور جب تک بابا کا پیٹ اچھی طرح نہ بھر جائے مٹھائی کھلاتے جاؤ۔ فقیر کرسی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور حلوائی نے اس کے سامنے ایک سیر مٹھائی لا کر رکھ دی۔ فقیر کو اتنی مٹھائی کب نصیب ہوتی ہے؟ اس نے جلدی جلدی ساری مٹھائی اور پھر نمک پارے مانگے اور منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے کھانے لگا۔ بابا پانی پیو گے یا لیمن کی بوتل منگواؤں؟ پھر بابا بولا، لیمن بہتر رہے گی۔ ٹھگ اپنی جگہ سے اٹھا اور حلوائی سے یہ کہہ کر باہر چلا گیا کہ بابا کو مٹھائی اور دو، اتنے میں بوتل لے کر آتا ہوں۔ ٹھگ کے جاتے ہی فقیر نے آدھ سیر مٹھائی اور کھائی۔ اب اس کا دل بھر گیا اور وہ پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ بیٹھے بیٹھے 1 پونا گھنٹہ گزر گیا لیکن ٹھگ واپس نہ آیا۔ آخر فقیر نے حلوائی سے کہا، بھائی ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے جو اب تک وہ لوٹ کر نہیں آیا، میں جا کر اسے تلاش کرتا ہوں۔ حلوائی نے کہا، بابا اس نے منت مانی تھی وہ پوری ہو گئی۔ حلوائی نے کہا، اپنی کوئی چیز یہاں چھوڑ جاؤ، جب مجھے پیسے مل جائیں گے میں واپس کر دوں گا۔ فقیر نے کہا، اچھا تو یہ کمبل رکھ لو، اور فقیر اپنا کمبل اس کی دکان پر چھوڑ کر ٹھگ کی تلاش میں چلا گیا۔ 2 منٹ کے بعد ہی ٹھگ حلوائی کی دکان پر پہنچا اور کہنے لگا، راستے میں ایک دوست مل گیا تھا، باتوں میں دیر ہو گئی، خیر مٹھائی کے پیسے بتاؤ کتنے ہوئے؟ حلوائی نے کہا، 2 روپے 2 آنے۔ ٹھگ نے 2 روپے 2 آنے دیتے ہوئے کہا، بابا کہاں گیا؟ اس نے کہا، وہ آپ کی تلاش میں گیا ہے۔ ٹھگ نے اس کا کمبل اٹھایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی فقیر واپس آیا تو حلوائی نے کہا، بابا وہ آدمی آیا تھا اور مٹھائی کے پیسے دے کر کمبل لے گیا۔ اتنا سنتے ہی فقیر کے منہ سے نکلا، آج میں دھوکہ کھا گیا، اور اسی وقت اس کے دل کی دھڑکن بند ہوئی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ ٹھگ کوتوال کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر شہزادہ افتخار کی شادی شہزادی حور بانو سے ہوئی۔ اس موقع پر بادشاہ نصیر شاہ نے فقیر کا کمبل تمام مہمانوں کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ وہ کمبل ہے جس کی بدولت یہ خوشی کا موقع ہم لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ پھر اس نے کمبل کو حفاظت سے ایک صندوق میں رکھوا دیا۔ کرتے ہیں دوستوں، آج کی کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری کہانی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔